جو بیٹھک تھی وہ روٹین کی بیٹھک تھی. جمعیت علماء اتر پردیش کی ورکنگ کمیٹی تھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. آج ہوئی ہے. گائیڈ لائن کے مطابق لوگوں کو جمع کیا گیا اور ملک کے حالات پر غور کیا گیا. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ صوبے کے کونے کونے سے اور ہر ضلع سے جمعیت کے ورکرز آئے اور اس میں بڑی خوشی سے لوگوں نے حصہ لیا جو ابھی تک چل ہی رہی ہے. ایک لاک ڈاؤن میں جو ہے کہیں نہ کہیں نفرت کا بھی بیج بویا گیا ہے اور اس کی میرے 4 مہینے سے اس کو کیسے دیکھتے کیا کہنا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو نفرت کا بیج بو کر یہاں کے امن، محبت اور الفت کی پرانی روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر کرونا کا نام لے کر جس طرح سے مسلم تنظیم کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ نہایت تکلیف دہ بات ہے. اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں کرونا مسلمانوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. ہمارے جن بھائیوں نے، جن چینلوں نے، جن ساتھیوں نے یہ باتیں کہیں انہوں نے دوسرے دیش کے لوگوں کو ہندوستان پر ہنسنے کا موقع دیا. باہر کے لوگوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل وبا ہے جس کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے اور ان کے گلے اور ان کے سر ڈال کر کے ہندوستان کی میڈیا، ٹی وی چینلز، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا در حقیقت اپنے دل کی نفرت کو اجاگر کرنا چاہتی ہے. مگر دیش پیار و محبت سے چلا ہے، چلے گا اور پیار و محبت اس کا ہمیشہ باقی رہے گا. پروگرام کے مختلف ایجنڈے تھے، کوئی ایک چیز نہیں تھی. یہ تو ایک میٹنگ ہے، میٹنگ کے بہت سے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں تھیں. ملک کے حالات ہیں، اسی طرح سے یہ جو آسام میں مدارس کے خلاف آواز اٹھی ہے اس پر، اور لازمی تعلیمی اسکیم آئی ہے اس پر، بہت سی چیزوں میں چرچا ہوا اور ابھی ہماری میٹنگ چلی. ہم اسے غلط کہتے ہیں، ہم تو کہہ چکے ہیں کہ یا تو پھر ملک کا سسٹم بدلو پورا، اور جب ملک کے سسٹم میں سنسکرت کے اداروں کو آپ مانیتا دیتے ہو اور ان کو گران دیتے ہو تو مدرسے کو بھی دو، اور اگر مدرسے کو بند کرتے ہو تو سب کو بند کرو. وہ جملہ جب ایڈوانی جی وزیر خارجہ تھے، وزیر داخلہ تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ میں نے تحقیقات کرائی ہیں اور مجھے آج تک کوئی مدرسہ ایسا ہی نہیں ملا جس میں دہشت گردی کو پروان چڑھایا جاتا. آسام کے مدرسوں کہیں نہ کہیں جو ہے لپت نظر آ رہے ہیں، ایسے کیسے ان میں کیسے آپ آواز اٹھا پائیں گے یہاں کے مدرسوں کے لیے؟ ہم تو اپنی بات کہہ چکے، ابھی میٹنگ میں اس پہ چرچا ہوئی کہ گورنمنٹ جس طرح سے سنسکرت کے مدرسوں کو ایڈ دیتی ہے، مسلم مدرسوں کو ایڈ دیتی ہے، سکھ اور عیسائی مدرسوں کو دیتی ہے، اسی طرح سے اگر آسام میں مسلمانوں کے اداروں کو ایڈ مل رہی تھی تو گورنمنٹ کو اس کو بند کرنے سے پہلے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے تھا. جب تک ملک میں یہ پالیسی موجود ہے کہ کسی بھی اقلیتی یا کسی بھی مذہبی ادارے کو ایڈ دی جا سکتی ہے تو گورنمنٹ کا یہ فیصلہ کہ ہم ایڈ نہیں دیں گے اور مدرسوں کو بند کر دیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، تعصب ہے، یہ ملک کو تقسیم کرنے کی وہ کوشش ہے جس کو جمعیت علماء کے خادم کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اس طرح کا کیس پہلے بھی آ چکا ہے اور جمعیت علماء بھی کورٹ میں گئی تھی اس میں، اور کورٹ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی کو مذہبی بنیاد پر داڑھی رکھنے سے کسی بھی ملازمت سے نہیں روکا جا سکتا. کسی بھی سرکاری ملازمت میں سے جڑا ہوا آدمی اپنے مذہب کی بنیاد پر اگر داڑھی رکھنا چاہے تو اسے رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ فوج ہو چاہے پولیس ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر اسے روکا جا رہا ہے جس کی ملک کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں. پولیس مینڈلوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. پولیس، میں آپ سے کہتا ہوں کورٹ فیصلہ کر چکا ہے، کیا یہ پولیس کورٹ سے اوپر کی کوئی چیز ہے؟
बैठक का मेन मोटिव क्या था? चैनल के ज़रिए से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ से मुराद क्या हैं और कुछ से मुराद उनके जहन में कौन से मदरसे हैं, पहले वो उनको नामज़द करें, उसके बाद हमारी आपकी इस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि ये एक हवाई बात है, हम ये समझते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं कह दूँ कि कुछ लोग देश को बर्बादी के घाट ले जाना चाहते हैं, तो यकीनन मुझसे सवाल होगा कि कुछ से मुराद कौन से लोग, आप उनको उनका नाम बताइए, उनके निशानात बताइए, उनकी अलामतों को वाज़ेह कीजिए। तो जब तक कुछ मदरसों से मुराद कौन से मदरसे हैं उनको नामज़द नहीं किया जाएगा, हम ये समझेंगे ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। नामज़द करो, फिर तहकीक होगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला हो सकता है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं कि नहीं हैं। हम आपसे कहते हैं ऐसा कोई मदरसा नहीं।